میرے آقا نگاہ کرم ہو۔ اور ان دونوں مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے لیے لفظ اولیاء استعمال کیا۔ اولیاء یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے لفظ ولی۔ ولی کے متعلق عربی لغت و ادب کا کہنا یہ کہ ولی کا لفظ ولیون سے نکلا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ قرب کو کہتے ہیں، نزدیکی کو کہتے ہیں۔ ایسا قرب، ایسی نزدیکی جس سے بڑھ کر آگے پھر نزدیکیوں کا تصور نہ رہے، جس کے اندر دھوئی کا مسئلہ ختم ہو جائے، چاہنے والا ہو اور عطا کرنے والا ہو۔ اس پر کلام کرتے ہوئے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی شہرۂ آفاق تفسیر مظہری میں لفظ ولی کے معنی بیان کرتے ہوئے کلام کیا ہے۔ فرماتے الولی اسم منہ بمعنی القریب و بمعنی المحب و بمعنی النصیر و بمعنی الصدیق۔ سبحان اللہ کہیے۔ فرماتے ولی جو ہے یہ ولیون سے نکلا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے قریب کا، اس کا معنی ہے محب کا، اس کا معنی ہے نصیر کا، اس کا معنی ہے صدیق کا۔ پہلا معنی یہ ہے کہ قریب ہوتا ہے، یہ کائنات کی ہر شے سے بے شک دور ہو جائے لیکن رب ذوالجلال کی قرب کی منازل اس کو ہمیشہ حاصل رہتی ہے۔ اور دوسرا معنی محب کا ہے۔ محب کا مطلب ہے محبت کرنے والا ہے، کس سے؟ رب ذوالجلال سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ڈوبا رہتا ہے۔ رب ذوالجلال کی محبت میں کوئی سودا اس کو قبول نہیں، اسی کی محبت میں اٹھتا ہے، اسی کی محبت میں جاگتا ہے، اسی کے لیے دیتا ہے، اسی کے لیے نہیں دیتا ہے، اسی کے لیے محبت کرتا ہے، اسی کے لیے دشمنی کرتا ہے۔ اس کا ہر شے اللہ کی محبت پر ہی شروع ہوتی ہے اور ہر شے اللہ کی محبت پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان بھی ہے کہ جس شخص کو 4 چیزیں حاصل ہو جائیں اس کا ایمان پائے تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ یہ سنن ابی داود میں بڑی مشہور حدیث ہے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی محبت اللہ کے لیے ہو، جس کی دشمنی اللہ کے لیے ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں محبت اللہ کے لیے کی جاتی وہاں پہ دشمنی بھی اللہ کے لیے کی جاتی۔ اگر کسی کا یہ پیغام ہو جائے کہ تصوف والوں کا، صوفیوں کا، اولیاء کرام کا یہ پیغام ہے کہ کسی سے دشمنی رکھتے نہیں، یہ بات مبنی بر مغالطہ ہے، وہ غلطی پہ چل رہا ہے بندہ جس کا یہ کہنا۔ آقا کونین نے فرمایا جس کی محبت اللہ کے لیے ہو، جس کی دشمنی اللہ کے لیے ہو، جس کا دینا اللہ کے لیے ہو، جس کا نہ دینا اللہ کے لیے۔ معلوم ہوا کہ کبھی خزانے دسترخوان وسیع بھی کرنے پڑتے اللہ کے لیے اور کبھی مٹھیاں بند بھی کرنی پڑتی ہیں اللہ کے لیے۔ ذرا سبحان اللہ کہیے ایک مرتبہ۔ اور خود مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عمر بن جموح کی روایت سے مشہور حدیث، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحق العبد حقیقت الایمان حتی یغضب للہ ویرضی للہ فاذا فعل ذلك استحق حقیقت الایمان۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا یہاں تک کہ اس کا راضی ہونا بھی اللہ کے لیے ہو، ناراض ہونا بھی اللہ کے لیے۔ جب راضی ہونا بھی اللہ کے لیے ہو اور ناراض ہونا بھی اللہ کے لیے ہو جائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص نے ایسا کر لیا ہے اس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود شرط لگائی ہے کہ ولایت کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ ایماندار ہو۔ بلند آواز سے وہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان شرط ہے ولایت کے لیے۔ اب کوئی بندہ یہ سمجھے کہ بے ایمان بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟
پھر فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، پرہیزگاری کا دامن تھامنے والا، متقی، رب ذوالجلال کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا۔ اور اس کی تفسیر میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المعجوب میں حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول نقل کیا ہے، کہتے ان سے پوچھا گیا ولی کون ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا الولی هو الصابر تحت الامر والنہی۔ حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ولی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر، رب ذوالجلال کی ہر نہیں پر صابر ہو جائے، جس سے رب ذوالجلال نے منع کیا ہے وہاں دکھائی نہ دے، جہاں پہ رب ذوالجلال نے جس کے کرنے کا حکم دے دیا ہے وہاں سے کبھی غیر حاضر نہ پایا جائے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے، اور خود ان کی اپنی نزاکت کا حال کیا ہے اس مسئلے میں۔ حضرت باعث بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کشف المحجوب میں داتا گنج بخش علی حجویری نے اسی کے تحت لکھا، فرماتے ہیں حضرت باعث بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ فلاں علاقے میں اللہ کا ولی رہتا ہے، اس کی زیارت کرنی چاہیے۔ یہ معاملہ کتنا نازک ہے، دور دراز کا سفر کر کے وہاں پہنچے۔ اب وہ اللہ کا بندہ اپنے گھر سے نکلا، مسجد میں آیا، مسجد میں داخل ہونے کے بعد اس نے تھوکا، اس کی تھوک کا رخ قبلہ کی طرف تھا۔ اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے تھے اس کی زیارت کے لیے۔ حضرت باعث بستامی رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں خیال آیا، جس کو اپنے دوست کے گھر کے آداب کا پتہ نہ ہو وہ کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ اسی جگہ سے واپس لوٹ گئے۔ اب واپس لوٹے تو ہوا کیا؟ حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے شیخ کامل، حضرت امام جعفر الصادق کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، جس کے دروازے سے 10 20 نہیں سینکڑوں ہزاروں اولیاء کرام نے فیض اٹھایا ہے۔ حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جب میں لوٹا نا، واپس گیا گھر میں، عشاء کی نماز پڑھ کے لیٹا، ادھر میری آنکھ لگی، ادھر آمنہ کے لال کا دیدار نصیب ہو گیا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں میرے پاس تشریف لائے اور مجھے فرمایا اے با یزید، آج جو تو نے کام کیا ہے میرا رب تجھ پہ راضی ہو گیا ہے، اور اس کے بدلے میں تیرے سینے میں رب نے انوار و تجلیات کی بارش کا نزول کر دیا۔ اور اس پر حضرت با یزید بستامی فرماتے ہیں پھر اسی رات رب نے مجھے اس فعل کی وجہ سے اس مرتبے پر فائز کیا جس پہ تمہیں اب مجھے دیکھتے ہو۔ اب میں یہ بات اگر وضاحت کے ساتھ عرض کر دوں کہ کس مقام پہ فائز ہوئے تھے، کس مقام پر دیکھا گیا، خود فرماتے ہیں میرا شمار صدیقوں میں ہوتا ہے۔ اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں با یزید ہمارے درمیان ایسے ہے جیسے فرشتوں کے درمیان جبریل کا مرتبہ ہے، اور با یزید ہمارے درمیان ایسے ہے جیسے پرندوں کے درمیان شہباد کا مرتبہ پایا جاتا ہے۔ اور خود حضرت با یزید بستامی کہتے ہیں رب نے مجھے اس مرتبے پر فائز کر دیا کہ قیامت کے دن کا غم کرتے ہو، فرمایا جاؤ میرا نام یاد کر لو۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے ملفوظات میں اس کو درج کیا ہے، فرماتے جاؤ قیامت کے دن میرا نام یاد کر لو، جس کو میرا نام یاد ہوگا خدا کی قسم میں اس کی بخشش کروا دوں گا قیامت۔ اب میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اتنے مرتبے پر فائد ہونے والی ہستی، تو ایمان کی نزاکت کا حال کیا ہے؟ حب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اور رب ذوالجلال کی ذات کے لیے بغض اور محبت اس طرح رکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے انجانے کی حالت میں بھی بیت اللہ کی طرف تھوک دیا ہے، ملنا گوارا نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا کہ آج کل کے سجادہ نشینوں نے اور خانقاہی نظام نے جو یہ کہہ دیا کہ امر بالمعروف ہمارا نظریہ نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ولایت کا پہلا زینہ جو تھا اس کو بھی نہیں پا سکیں گے یہ لوگ۔ اور خود اس مقام پر حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سر الاسرار میں، فرماتے کل العلوم منحصرۃ فی اربعۃ انواع۔ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی فرماتے ایک اعتبار سے علوم 4 قسموں میں مشتمل ہیں، ان کا انحصار 4 قسموں پر کیا جاتا۔ اس میں پہلے کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرماتے پہلا ان میں سے ہے من الامر والنہی وسائر الاحکام، اور پہلا وہ کیا ہے؟ کہتے وہ شریعت ہے۔ پہلا مرتبہ جو ہے اس کا نام جو رکھا گیا ہے وہ شریعت ہے، اور شریعت کیا ہے؟ من الامر والنہی وسائر الاحکام،
امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، اور اسلامی احکامات پر سر تسلیم خم کر دینا اور عمل پیرا ہو جانا۔ حضرات آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے اس بات کی طرف؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو جب تک مکمل طور پہ حاصل نہ کرے، اس پہ کاربند نہ ہو جائے، بندہ ایمان کے مرتبے پر فائد ہوتا ہوا وہ ولایت کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ایمان ہی اس وقت نصیب ہوگا جب اس کی محبت اللہ کے لیے ہو، جب اس کی دشمنی اللہ کے لیے۔ اور خود جو حدیث میں عرض کر رہا تھا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کو ایمان کی حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی ناراضگی بھی اللہ کے لیے ہو، اس کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہو، اس کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو، اس کا دینا بھی اللہ کے لیے ہو، اس کا نہ دینا بھی اللہ کے لیے ہو۔ تو جس کا دینا، نہ دینا، دشمنی، محبت، ہر شے بدل جائے، فقط رب کے لیے رہ جائے، اور پھر اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معاذ بن جبل کی روایت سے، موطا امام مالک میں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا رب کہتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ۔ حدیث سن کے سبحان اللہ کہنا یہ اہل ایمان کی علامت ہے، بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ شعر پڑھ کے سبحان اللہ کہنے کے لیے کہا جائے تو وہ بھی اچھا ہے، لیکن حدیث مصطفیٰ سنا کے سبحان اللہ کے لیے کہا جائے، اور پھر اہل ایمان سے تو یہ کبھی بھی امید نہیں رکھی جا سکتی کہ ان کے آقا کا کلام پڑھا جائے، ان کی طبیعت پہ وجدانی کیفیت طاری نہ ہوتی ہو۔ اور جس مقام پر یہ ہے اسی مقام پر حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ، فرماتے ہیں حضور علی المرتضی شیر خدا کا فرمان، من لا وجد لہ لا دین لہ، جس کو وجد نہ آئے سمجھو اس کا دین کوئی نہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ وجد کا آنا بھی ایمان کے معاملات میں سے ایک اس کی شاخ ضرور رکھی گئی، من لا وجد لہ لا دین لہ۔ اور پھر اسی کے بعد فرماتے ہیں آقا کونین نے فرمایا جذبۃ من جذبات الحق توادی عمل الثقلین، سچے جذبات میں سے ایک سچا جذبہ کسی کا مقدر ہو جائے، سمجھ لو دونوں جہانوں کے عمل کے وزن کے برابر ہے یہ بات۔ عزیزان گرامی قدر میں جو بات عرض کر رہا تھا، یہ فرمایا اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتا ہے۔ ولی کا معنی یہ ہے، اس کا لغت میں جو معنی بیان کیا گیا ہے کہ ولی اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرے، اور یہ معنی جو ہے اس کا یہ تو ابتدا کا معنی ہے۔ اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ۔ بڑی لمبی حدیث آئی ہے جس میں حضور فرماتے ہیں میرا رب کہتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا، اور میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا کہ نوافل اس کے قبول نہیں ہوتے جو فرض کی ادائیگی نہ کرے، جو 5 وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو تہجد پڑھنے آ جائے اس کی تہجد قبول نہیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتا ویسے صدقہ و خیرات کرے اس کا صدقہ قبول نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ بھی کہتے رہیے نا ساتھ ساتھ۔ یہ محفل کے اندر بات ہو رہی ہے کہ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے، جیسے کر رہا ہوں بات آپ کی خدمت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا۔ معلوم ہوا کہ فرائض ادا کرنے کے بعد پھر نوافل کے اندر قدم رکھتا ہے، تو نوافل نفل کی جمع ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے نفل کا؟ زائد کو کہتے ہیں، یعنی صرف فرض نہیں پڑھتا، فرض پڑھ کے چھوڑ نہیں جاتا، بھاگ نہیں جاتا، پھر اس پر نوافل کے اندر بھی قدم رکھتا ہے، تہجد کے لیے بھی آ جاتا ہے، اوابین کے لیے بھی آ جاتا ہے، اشراق کے لیے بھی آ جاتا ہے، چاشت کے لیے بھی آ جاتا ہے، اور فرضی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، اور جو مال ضرورت سے زائد ہوتا ہے اس کو رب کے لیے خرچ کر ڈالتا ہے۔ تو فرمایا جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا، جب وہ چلتا ہے تو وہ محب ہوتا ہے، اور چلتے چلتے اس پر یہ مقام آ جاتا ہے حتیٰ احببتہ، پھر میں رب ہو کر خود اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا ولی جو ہے ابتدا میں صرف محب ہوتا ہے، لیکن وہ اگر اس پہ گامزن رہتا ہے تو محب رہتا نہیں، صرف محب نہیں رہتا، رب کہتا ہے پھر میں اس کا محب ہوتا ہوں، وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ جب وہ چلا تھا تو وہ محب تھا، میں محبوب تھا، میں کہتا تھا وہ کرتا تھا، وہ چاہتا تھا میں مرکز محبت تھا۔ چلتے چلتے اس کو یہ مقام مل گیا ہے
کہ اب محب میں ہوں، محبوب وہ بنا بیٹھا ہے، چاہتا میں ہوں، مرکز محبت وہ ہو گیا ہے، اب کہتا وہ ہے، کرتا میں ہوں۔ اب گزارشیں اس کی ہوتی ہیں، جولی اس کی پھیلتی، عطائیں میری ہوتی چلی جاتی ہیں، اور یہاں تک میں اس کو مرتبہ دیتا ہوں کہ میں رب ہو کر اس کے کان بن جاتا ہوں۔ اب اس پر کیا کلام ہو سکتا ہے؟ فَكُنْتُ سَمَعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، رب کہتا ہے میں کائنات کا خالق و مالک ہو کر، کائنات کا رب ہو کر اس اپنے محب کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بنتا ہوں جس سے وہ چل کے جاتا ہے۔ وَفِي رِوَایَةٍ وَلِسَانُهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا رہتا ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ لفظ ولی کا پہلا معنی محب کا ہے، اس کے انتہا کا معنی محبوب کا ہے، کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو بیک وقت رب کا محب بھی ہوتا ہے، رب کا محبوب بھی ہو جاتا ہے، اور اس قدر درجہ محبت پہ، درجہ محبوبیت پہ فائد ہوتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا، جو بھی میں نے پڑھی ہے، رب کہتا ہے متا وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میں نے ان دو شخصوں کی محبت کو اپنے ذمہ کرم پر ضروری ٹھہرا لیا ہے۔ ایک ہے نا معنی کرتے وقت یہ کہا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا میں نے واجب کر لیا ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ رب پر کچھ بھی واجب نہیں۔ آپ نماز پڑھیں تو اس کا اجر دینا رب پر واجب نہیں۔ غور کیجئے نا ذرا بات کی طرح۔ بندہ سوال کرتا ہے جی پھر کیوں پڑھتے ہیں؟ تو پھر دیتا کچھ نہیں تو پھر ہم کیوں آئے ہیں؟ یہ کہا گیا کہ کبھی غلام دیکھا ہے؟ سارا دن سارا وقت 24 گھنٹے اپنے مالک کی خدمت میں رہے، کسی چیز کا بھی طلبگار نہیں، کوئی چیز اس کے کھاتے میں نہیں کہ مالک اس کو اتنی مزدوری دے دے، اتنی مزدوری دے دے، لیکن مالک اگر مہربان ہو جائے تو اپنے غلام کو عطا کرتا رہے۔ تو بلا تشبیہ و بلا مثال رب ذوالجلال کا معاملہ یہ ہے، اس پر واجب کچھ نہیں، جو کچھ عطا کرتا ہے اپنی مہربانی سے عطا کرتا رہے، جو دیتا ہے بندوں کو اپنی مہربانی سے عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان دو بندوں کی محبت کو اپنے ذمہ کرم پر ضروری ٹھہرا لیا، جو میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کو جاتے ہیں، میری وجہ سے ایک دوسرے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، میری وجہ سے ایک دوسرے پر جا کے پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ جن کے اندر یہ چاروں چیزیں پائی جائیں، رب کہتا ہے وہ میرے محب نہیں رہتے، وہ دونوں میرے محبوب بن جاتے ہیں۔ تو اس کا دوسرا معنی یہ، تیسرا معنی جو کیا گیا نصیر کا معنی ہے، کہ لفظ ولی اپنے دامن میں معنی نصیر رکھتا ہے۔ نصیر کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کا ولی اللہ کی عطا سے اللہ کی مخلوق کا مددگار ہوتا ہے۔ جھوم کے سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ اور یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں قاموس کے حوالے سے لکھا۔ عزیزان گرامی قدر، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ مددگار ہونا ولی کا، یہ صرف بریلویوں نے آج نظریہ نہیں اپنایا، یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی دیوبندی بریلوی اختلاف سے بھی پہلے کا بندہ ہے، اور انہوں نے قاموس کا حوالہ دے کے لکھا ہے کہ یہ اس کا معنی نصیر کا ہوتا ہے، کہ اللہ کا ولی اللہ کی عطا سے اللہ کی مخلوق کا مددگار ہوتا ہے۔ اور معلوم ہوا کہ یہ جو معنی ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ اللہ کے ولی مدد کرتے، یہ معنی صرف آج کا نہیں، یہ تو دیوبندی بریلوی اختلاف سے بھی پہلے کا چل رہا ہے۔ اور بذات خود علماء دیوبند میں محمود الحسن دیوبندی نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں یہ لکھا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں۔ ہاں اگر اللہ کے کسی بندے کو محض واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اس سے استعانت ظاہری کر لی جائے تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا حقیقت میں اللہ ہی سے مدد مانگنے کے مترادف ہوا کرتا ہے۔ اس کا چوتھا معنی بیان کرتے فرمایا کہ اللہ کا ولی اللہ کا صدیق ہوتا ہے۔ صدیق ہمارے ہاں عرف عام میں دوست کو کہتے ہیں، یہ سچائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، یہ دوست کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن سارے دوست صدیق نہیں ہوتے، یہ کسی کو یہ مرتبہ ملتا ہے۔ صدیق وہ ہوتا ہے جو یار غار ہوا کرتا ہے۔ اور پھر میں اگر یوں کہہ دوں اس کا آسان کرنے کے لیے کہ جن دو دوستوں کے درمیان صدیقیت کا بندھن قائم ہو جائے
جسم ان کے جدا ہوتے ہیں لیکن جان دونوں کی ایک ہو جاتی. مزید آسانی سے سمجھنا چاہو تو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے دربار میں دیکھو. حضرت امیر خسرو مغلوں کے دربار میں رہتے، مار پڑتی ہے بادشاہ کے دربار سے، ہاتھوں پہ چھڑیاں پڑتی. دل میں خیال آتا ہے کہ پیر کے دربار میں جا کے شکایت کروں گا کہ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے مار پڑی ہے. اب ان دونوں کے درمیان ایسی دوستی قائم ہو گئی تھی. اب جب جیسے ہی خانقاہ کے حجرے میں داخل ہوئے، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے ہاتھ آگے کر دی. دیکھتے کیا ہیں، چھڑیاں ادھر پڑتی تھی، ان کے ہاتھ میں نشان ان کے ہاتھ پہ پڑتا چلا جاتا. جن دو دوستوں کے درمیان اس طرح کی صدیقیت کا مرتبہ قائم ہو جائے، جسم ان کے جدا ہوتے ہیں لیکن جان دونوں کی ایک ہو جاتی ہے. دستور دونوں کا ایک ہوتا ہے، منشور دونوں کا ایک ہوتا ہے، نصب العین دونوں کا ایک ہو جایا کرتا. تو رب ذوالجلال تیرے ہاں اور اس بندے کے درمیان تو اس طرح کا مرتبہ نہیں ہو سکتا. رب کہتا ہے بے شک جانوں کا مسئلہ ادھر نہیں ہے، لیکن جو بندہ میرا ہو جاتا ہے پھر میں اس کے کان بنتا ہوں، اس کی زبان بنتا ہوں، اس کی آنکھ بنتا ہوں، اس کے پاؤں بنتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. وہ زبان سے جو کہتا ہے اس کو پورا کر کے رکھ دیتا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ایسی وفا کرتا ہوں. جو اس کے دروازے پہ آتا ہے اس کو اپنا سمجھ لیتا ہوں، جو اس کے دروازے سے پھر جاتا ہے اس کو اپنے دروازے سے بھی راندہ درگاہ کر دیا کر. جو اس کا ہوتا ہے وہ میرا ہوتا ہے، جو اس کے دروازے پہ آتا ہے اس کو اپنے دروازے پہ تصور کرتا. یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اس کے 4 معنوں پر کلام کیا ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ چاروں چیزیں پائی جائیں. اور اسی پر کلام کرتے ہوئے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے بھی ایک بات بڑی خوبصورت کہی. انہوں نے لفظ ولی کے جو معنی بیان کیے 8، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے 4 کیے، داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب میں 8 کیے. اور پھر آپ فرماتے ہیں لفظ ولی کا لغت میں جو معنی ہوتا ہے وہ اللہ کے ولی کی ذات میں ہر صورت میں پایا جاتا ہے. جو عرفی لفظ ہے اس کا معنی بھی اس کے اندر ضرور پایا جاتا ہے. اور یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اس کا 5واں معنی یہ ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو متصرف فی العالم ہوتا ہے. متصرف فی العالم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی کائنات میں جس طرح وہ چاہتا ہے رب ویسا کر دیتا ہے. اللہ کی پوری کائنات میں بندہ ایسا متصرف کر دیا جاتا ہے، انگلی اس کی اٹھتی ہے، چاند کا کلیجہ وہ آپ چیر کے رکھ دیتا ہے. ہاتھ اس کا اٹھتا ہے، ڈوبا سورج پلٹا کے وہ وقت اثر پہ کھڑا کر دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مرتبہ دے دیا ہے. داتا گنج بخش علی حجویری نے یہ فرمایا متصرف فی العالم ہوتا ہے اللہ کا ولی، رب کی کائنات میں جس طرح وہ چاہے کر دے. اس پر میں اگر یہ بات عرض کروں، قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے حضرت سلیمان کا دربار، تو وہ اس کے سمجھنے کے لیے بڑی آسان ہو جائے گی. یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. اے درباریوں، کوئی ہے جو ملک سبا کی شہزادی کا تخت اٹھا کے لائے اس کے یہاں پہ حاضر ہونے سے پہلے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ کام ہو نہیں سکتا سلیمان علیہ السلام نے کہا کیوں؟ میں سمجھا نہیں سکا ہوں آپ کو، آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے اس بات کی. حضرت سلیمان ایسا واقعہ جو محیر العقول ہے، ظاہری انسان کے بس میں نہیں. معتزلہ کہتے ہیں، آج کل کے بندے بھی کہتے ہیں دیکھو جی اگر کرامت کا ہونا جائز ہوتا تو آقا کونین معراج کی رات آئے، آقا کونین ہجرت کی رات جو چل کے آئے، سرکار کے صحابہ بھی چل کے آئے، مکہ سے مدینہ آتے سفر کرتے اتنی دیر گزر گئی. توجہ ہے نا؟ کہتے کرامت اگر جائز ہوتی تو سرکار کے صحابہ بھی آ جاتے نا، سرکار خود بھی کتنے دنوں میں آئے. اس کے جواب میں ہمارا داتا گنج بخش علی حجویری جواب دیتا ہے. وہ فرماتا ہے تحملوا اثقالکم الی بلد لم تکونوا الا بشق الانفس. یہ تعبیر کیا تم نے. میں کہتا ہوں ذرا اس کو بھی دیکھو، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ایک لمحے سے بھی پہلے گئے تھے اور لوٹ کے بھی واپس آ گئے. فرماتے ہیں اگر ادھر بھی ہر کوئی آ جاتا تو پھر کرامت خاص نہ رہتی، عام ہو جاتی. اور زمانے کو یہی بتانا چاہتے ہیں کرامت اور معجزہ خاص ہے، عام نہیں ہے، عام نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار میں اعلان کر دیا کوئی ہے جو ملک سبا کی شہزادی کا تخت اٹھا کے لائے؟ اس کے جواب میں قرآن کہتا ہے کہ جن اٹھتا ہے، سرکش جن. افریت من الجن ان آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک.
سر کا جن اٹھتا کہتا ہے میں لاتا ہوں. تخت کتنا بھاری برکم ہے، 80 انسانی ہاتھوں کے برابر اس کی لمبائی، 40 انسانی ہاتھوں کے برابر اس کی چوڑائی، 30 انسانی ہاتھوں کے برابر اس کی اونچائی ہے. ہیرے جواہرات چاندی سونے کے ساتھ مرصع اور جڑاؤ کیا گیا. وہ کہتا ہے میں لاتا ہوں، لیکن وقت اتنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ نشست برخاست ہونے تک. سلیمان علیہ السلام کا فرمان یہ تھا کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے لائے. مفسرین کرام کہتے ہیں اس کا فاصلہ دربار سے صرف 1 میل کا تھا، 1 میل کے فاصلے پہ آ رہی تھی. اب یہ ہے تخت پڑا ہے 1700 میل کے فاصلے پر، یا بعد مفسرین کرام کی آراء سے 2500 میل کے فاصلے پر. دروازے چنے گئے ہیں، پہرے دار بٹھائے گئے، تالے لگے، دیواریں، رستے کا بھی کسی کو معلوم نہیں. حضرات ذرا غور تو فرمائیے نا. لیکن اس جن کی طاقت کا حال یہ کہتا ہے میں لاتا ہوں، اور ساتھ کہتا ہے میں پھڑ نہیں لگاتا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں طاقتور ہوں اور امانت میں خیانت کرنے والا نہیں. دعویٰ کرتا ہے. سلیمان علیہ السلام کو منظور نہیں اس کی بات. قرآن کہتا ہے پھر کون اٹھتا ہے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب. یہ ولایت کی پہچان حاصل کرنے کے لیے جملہ بہت فائدہ دے سکتا ہے. ہم قال الذی عنده علم من الکتاب، فرمایا پھر وہ اٹھا جس کو رب نے کتاب کے علم سے مالا مال کر رکھا تھا. معلوم ہوا کہ علم و بعد کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ. یہ قرآن کا ترجمہ کیا ہے سلطان العارفین سلطان باہو. علم و بعد فقیر کو ہاوے، کافر مرے دیوانہ. اور حضرت باعث بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علمت المجاہدہ 30 سنتاً، فرماتے ہیں میں نے 30 سال تک مجاہدہ کیا، اور 30 سال مجاہدے کے بعد میں یہ کہتا ہوں. حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 30 برس تک مجاہدہ کرنے کے بعد میں یہ کہتا ہوں میں نے کوئی چیز اتنی سخت نہیں پائی ہے جتنا علم ہے. علم کا اشد من العلم والمتابعہ، اس سے بڑھ کر میں نے کوئی چیز اس قدر مشقت میں نہیں پائی کہ علم کا حاصل کرنا اور اس کی پیروی کرنا. علم کے اوپر عمل پیرا ہو جانا، اس سے بڑھ کر میں نے کوئی چیز مشکل نہیں پائی. اور داتا گنج بخش الحجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولیوں کے امام ہیں وہ اس مقام پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ علم کا ایک مسئلہ سیکھنا، حضرات غور فرمائیے، بجائے اس کے کہ علم کا ایک مسئلہ سیکھے جاہل آدمی، کہتے ہیں علم کا سیکھنا اس قدر اس کے لیے اتنا دشوار ہے کہ اس کے لیے دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں کے اندر پاؤں رکھنا آسان ہوتا ہے، علم کا مسئلہ سیکھنا مشکل ہو جاتا ہے. حضرات غور نہیں فرمایا ہے آپ نے اس بات کی طرف. حضور داتا گنج بخش الحجویری اسی کے ساتھ متصل لکھتے ہیں، فرماتے پھر علم کے ایک مسئلے پر عمل پیرا ہو جانا ایک جاہل بندے کے لیے ایک پل سے 1000 مرتبہ گزرنا آسان ہوتا ہے، علم کے مسئلے پہ عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. بلکہ آگے یہاں تک لکھا، فرمایا علم کا ایک مسئلہ سیکھنا ایک فاسق اور ایک جاہل آدمی کے لیے اتنا دشوار ہوتا ہے کہ وہ دوزخ کے اندر خیمہ گاڑ کے ساری زندگی گزارنا آسان سمجھتا ہے، علم کا مسئلہ سیکھنا مشکل سمجھتا ہے. میں نہیں سمجھا سکا ہوں حضرات، آپ نے توجہ نہیں فرمائی. 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں اس مقام پر کہ علم کا ایک مسئلہ سیکھنا اس قدر دشوار ہو جاتا ہے بندے کے لیے، دہکتی آگ کے شعلوں کے اندر قدم رکھنا آسان سمجھتا ہے، علم کا مسئلہ سیکھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا علم کے ایک مسئلے پر عمل پیرا ہونا اس کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے کہ پل صراط سے 1000 مرتبہ گزرنا جائے آسان ہے، آسان سمجھتا ہے، مسئلہ نہیں سیکھ سکتا. اور مسئلہ سیکھنا اس قدر دشوار ہو جاتا ہے، عمل پیرا ہونا اس پر، کہ دوزخ کے اندر خیمہ گاڑ کر پوری عمر برباد کرنا چاہتے ہیں. حضرات غور فرمائیے، معلوم ہوتا ہے کہ ولایت کے مرتبے تک پہنچنے کے لیے علم سے مالا مال ہونا بھی ضروری نہیں بڑے بڑے علم رکھتا ہو، جب تک رب ذوالجلال کی معرفت کا علم نہ رکھے گا ولی کیسے ہوگا وہ؟ بے علم نتواں خدا را شناخت، یہ سعدی شیرازی نے بھی کہہ دیا. کہتے ہیں بھائی بغیر علم کے تو رب کو پہچاننا ممکن نہیں ہوا ہے بندے کے لیے، علم کے لیے شمع کی طرح پگھلنا چاہیے بندے تجھ. اور یہاں پہ فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب. پھر کون اٹھتا ہے؟ وہ شخص جو کتاب کا علم رکھنے والا ہے. اور جو کتاب کا علم رکھتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جوم کے ذرا سبحان اللہ کہیے نا آواز کی. جو کتاب کا علم رکھے اس کو جاہل کہتے ہو؟ جو کتاب کا علم رکھے وہ کہلاتا کیا ہے؟ عالم ربانی.
یوں کہیے کہ ولایت کا تاج جس کے سر پہ سجایا جاتا ہے، رب پہلے اس کو علم کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ اور خود حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ رب ذوالجلال کسی بندے کو جب محبوب بناتا ہے، اذا احب اللہ عبدا علمہ من غیر تعلم، رب جب کسی بندے سے محبت کرنے لگ جائے اسے بغیر تعلیم کے علم سے مالا مال کرتا ہے۔ آپ یعنی کیا مطلب ہوا کہ اپنا ولی بنائے، اپنا دوست بنائے، پھر جاہل رہنے نہیں دیتا، پھر مدرسوں سے بھی بے نیاز کر دیتا ہے ان کو، پھر کتابوں کے پڑھنے سے بھی بے نیاز کر دیتا ہے، پھر گنبد خضرا کا مکی خود پڑھانے آ جاتا ہے۔ سلطان العارفین سے پوچھ لو کون پڑھا کے گیا ہے، حضرت علامہ عبدالعزیز دباغ سے پوچھ لو کس نے پڑھایا ہے ان کو۔ معلوم ہوا کہ رب ذوالجلال کو گوارا نہیں کہ اس کا دوست ہو بے علم رہ جائے۔ یہاں پہ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ حضرات اس کو صرف حقائقاً نہیں سمجھنا، ذرا چشم تصور میں ڈوب کے یہ دیکھیے، وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ جس کو قرآن کا، جس کو کتاب کا علم دیا گیا تھا، جس کے پاس زبور کا علم ہو نا، یہ داؤد علیہ السلام کے پاس زبور تھی نا، زبور کا علم رکھے یا تورات کا علم رکھے، اس کا یہ مرتبہ ہے، تو جو قرآن کا علم رکھے، میں تھوڑا سا اور اس کو واضح کرنے کے لیے حضور غوث اعظم سے پوچھ لیتا ہوں حضرات، ذرا میرے ساتھ چلیے جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور غوث اعظم عبدالقادر جیلانی سے پوچھ لیتے ہیں کہ ولی کیسے ہوگا، یہ مرتبہ کیسے مل جائے گا اس بندے کو۔ وہ جو بات میں عرض کر رہا تھا سر الاسرار کے حوالے سے، فرمایا تمام علوم ایک اعتبار سے 4 قسموں میں انحصار کرتے ہیں۔ اس کے اندر پہلا جو ہے جس کا نام رکھا گیا وہ شریعت ہے، دوسرا جو ہے اس کا نام رکھا گیا ہے وہ طریقت ہے، تیسرا جو ہے وہ معرفت ہے، اور چوتھا حقیقت۔ پہلا جو میں نے عرض کیا من الامر والنہی وسائر الاحکام، کہتے یہ ہے، دوسرا کہتے یہ شریعت ہے، ظاہر الشریعہ، کہتے یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور احکامات اسلامیہ کی پیروی کرنے کا نام ہے شریعت کا ظاہر بندہ پائے گا۔ کہتے دوسرا جو مرتبہ ہے اس کا نام کیا ہے، باطن الشریعہ، وہ شریعت کا باطن ہے، یسمى علم الحقیقہ، علم الطریقہ، کہتے جو شریعت کا باطن ہے اس کا نام ہے طریقت۔ یہ جو لفظ بولا جاتا ہے پیر طریقت، یہ جو کہا جاتا ہے آفتاب طریقت، مہتاب شریعت، معلوم ہوا کہ یہ بیک وقت شریعت کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، شریعت کے باطن کو بھی جانتا ہے، تب یہ طریقت والا کہلاتا۔ اور کہتے جو تیسرا ہے اس کا نام رکھا گیا ہے یسمى علم المعرفہ، تیسرے کا نام رکھا گیا معرفت کا علم۔ وہ کیا ہے، کہتے باطن الطریقہ، جو طریقت کا بھی باطن ہو، جو طریقت کا باطن ہو اس کو معرفت کہتے۔ اور کہتے چوتھا جو ہے اس کا نام ہے یسمى علم الحقیقہ، اس کا نام ہے علم حقیقت۔ وہ کیا ہے، کہتے باطن البواطن، وہ شریعت کے باطن کا بھی باطن ہوتا ہے، طریقت کے باطن کا بھی باطن ہوتا ہے، اور معرفت کے باطن کا بھی باطن ہو جاتا ہے۔ اور کہتے جو بندہ اس راستے پہ چلتا ہے نا، اس کے لیے ضروری لا بدھا من حصولہا کلہا، جو سالک ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ چاروں کو پائے، شریعت کو بھی پائے، طریقت کو بھی پائے، معرفت کو بھی پائے، حقیقت کو بھی پائے۔ کہتا جو چاروں کو پانا چاہے اس کے لیے کیا ہے، لا بدھا من حصولہا کلہا۔ آگے حضور غوث اعظم عبدالقادر جیلانی حدیث مصطفیٰ نقل کرتے، کہتے کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشریعت شجرۃ والطریقۃ اغصانها والمعرفۃ اوراقها والحقیقۃ اسمارها والقرآن جامع بجمیعها ظاہرا وباطنا۔ حضرات گرامی، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بیٹے غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں جو چاروں کو پانا چاہے اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں اور میں اس کو بتاتا ہوں کہ یہ شریعت، یہ طریقت، یہ حقیقت، یہ معرفت، یہ نام ہم نے نہیں رکھے، آمنہ کے لال نے آپ دیے ہیں۔ اور سرکار دو جہاں نے فرمایا تھا کہ شریعت ایک درخت کا نام ہے، طریقت اس کے اوپر لگنے والی ٹہنیوں کا نام ہے، اور معرفت اس کے اوپر لگنے والے پتوں کا نام ہے، اور حقیقت اس کے اوپر لگنے والے پھل کا نام ہے۔ ایمان سے کہنا جو درخت کو نہ پائے وہ پھل کیسے پا سکتا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ شریعت پہلی سیڑھی ہے، جو اس پہ نہ چلے وہ نہ طریقت کو پا سکتا ہے، نہ معرفت کو پا سکتا ہے، نہ حقیقت کو۔
اور حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں کہ ولایت کے مرتبے تک پہنچنے کے لیے تجھے کیا کرنا ہوگا. میں کتنی کتابوں کا نام تجھے بتاؤں، فلاں فلاں پڑھ، فلاں فلاں مجاہدہ کر، فلاں فلاں وظیفہ کر. غوث اعظم عبد القادر جیلانی سے راز سے پردہ اٹھا دیا. فرمایا طریقت کو پانا چاہے تب بھی ایک کتاب، شریعت کو پانا چاہے تب بھی ایک کتاب، معرفت پانا چاہے تب بھی ایک کتاب، حقیقت پانا چاہے تب بھی ایک کتاب. اور وہ کیا ہے؟ والقرآن جامع بجمیعہا. قرآن کو پڑھ لے، ساری چیزیں آ جائیں گی، تیرا مقدر ہو جائے گی. معلوم ہوا کہ وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا جو قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو. جو قرآن ظاہری طور پہ پڑھ نہ سکے اس کو ولی سمجھے بیٹھے. غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے فرمایا یہ چاروں چیزیں ملتی قرآن سے ہیں. طریقت بھی قرآن سے، شریعت بھی قرآن سے، حقیقت بھی قرآن سے، معرفت بھی قرآن سے. اور یہ چاروں کا منبع ہوگا تو رب ذوالجلال کی دوستی پہ فائز ہو جائے. کہتے ہیں ظاہری طور پہ، باطنی طور پہ قرآن پڑھ. جو بات میں عرض کر رہا تھا عزیزان گرامی قدر، پھر اٹھا کون؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب. جھوم کے ذرا سبحان اللہ کہو نا، بات بڑے آگے بھی. وہ ہوتا ہے، وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا. اور کتاب یا زبور ہے یا تورات ہے. اور زبور کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ مسائل کی کتاب نہیں، مسائل کی کتاب ان کے پاس بھی تورات تھی. اونچی آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں. یہ زبور کا جاننے والا. اور پھر ہے علم من الکتاب. یہ من ہے نا، من کی جو 4 اقسام، ویسے تو 8 ہیں نا، یہ 4 مشہور ہیں. یہ تبیزیہ ہے، ابتدائیہ ہے، بیانیہ ہے، زائدہ ہے. کہتے ہیں یہ جو من یہاں پہ بیان ہو یہ تبیزیہ ہے، کہ پوری کتاب کا علم نہیں رکھتا تھا، کتاب کے بعد کا علم رکھتا تھا. اس کو رب ذوالجلال نے یہ مرتبہ عطا کر دیا. این یرتد الیک طرفک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. معزز و محترم ناظرین، میں جو بات عرض کر رہا تھا، سبحان اللہ. اب اس ولی کامل کا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کے علم سے مالا مال کیا تھا، اس کا کہنا یہ ہے کہ میں لاتا ہوں. کتنی دیر میں لاتا ہوں؟ آپ کی آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے. اب وہاں سے اٹھا بھی نہیں، یہ بھی نہیں کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، وضو ہی تازہ کر لوں، راستہ بتا دو، کوئی بندہ ساتھ کر دو، اتنا بڑا کام ہے. اور وہاں کیا ہے؟ کسی کو خبر بھی نہیں. ادھر تخت پڑا کہاں پہ ہے، دیواریں کتنی چنی گئی ہیں، تالے کتنے لگے ہیں، پہرے دار کتنے بٹھائے گئے ہیں. اور ادھر وہ کہتے ہیں میں لاتا ہوں آنکھ جھپکنے سے پہلے. اور قرآن سے پوچھ لو کتنی دیر لگی. فلما رآ، ادھر اس نے کہا نا، ادھر انہوں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا، وہ تخت سامنے پڑا ہے. یہ فا ہے نا، الفاء للتعقیب مع الوصل. یہاں پہ جو فا آیا ہے نا، یہ تعقیب مع الوصل کے لیے، کہ اتنی دیر بھی ادھر کہا ادھر ہو گیا کام. وہ یہ تعقیب سمجھتے ہو نا، پیچھے آنا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی اسی وجہ سے یعقوب ہے. کیوں کہتے ہیں یعقوب؟ یعقوب کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنے والا. یہ کس کے پیچھے آیا ہے؟ یہ اپنے بھائی حضرت عیس ہیں، عیس کے بعد پیدا ہوئے. حضرت عیس پیدا ہوئے، ساتھ یہ بھی پیدا ہوئے. تو ان کے پیچھے آنے کی وجہ سے پھر ان کا نام یعقوب رکھ دیا گیا. تو یہاں جو ہے نا فا الفاء للتعقیب مع الوصل، یہ ادھر وہ کہا اس نے میں لاتا ہوں. سلیمان علیہ السلام اسی لمحے پر آنکھ اٹھا کے دیکھتے، تخت سامنے پڑا. اور میر عبد الواحد بلگرامی میں، حضرت میر عبد الواحد بلگرامی نے 7 سنابل میں یہ مکان کی قسمیں لکھی ہیں 5. بات تھوڑی سی دقیق ہے، تھوڑی سی دقیق. 5 قسمیں لکھی مکان کی. اس کے اندر کہتے ہیں پہلا مکان، میں تفصیل نہیں بیان کرتا، صرف مختصر عرض کرتا ہوں کہ آپ کو تھوڑی سی لگن پیدا ہو جائے اس میں. کہتے ہیں مکان کی پہلی قسم ہے زمین کا مکان ہے. یہ دوسری قسم ہے ہوا کا مکان ہے. تیسری قسم ہے روشنی کا مکان ہے. چوتھی قسم ہے فرشتے کا مکان ہے. کہتے ہیں 5ویں اور آخری قسم ہے روح انسانی کا مکان. اور جب یہ زمین کے مکان کی بات کرتے ہیں تو فرماتے ہیں زمین کا حال یہ ہے کہ وہ کثیف ہے، کثیف ہے. اس جگہ پہ کوئی آ کے بیٹھ جائے، اسی جگہ پہ دوسرا بندہ بیٹھنا چاہے، اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہے، جب تک اس کو نہ چھوڑے وہاں پہنچ نہیں سکتا.
واہ 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 واہ. تو کہتے ہیں اس سے اوپر والا جو مکان ہے نا وہ ہوا کا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے بیان فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت ہے، صبح اس کی جو رات تھی 1 مہینے کی، صبح کی رات تھی 1 مہینے کی، شام کی رات تھی. غدوہا شہر و رواحہا شہر. حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا لے کے اڑتی تھی. تو کہتے ہیں لیکن ہوا کے اندر بھی کثافت پائی جاتی. اگر آپ نے فٹ بال کے اندر ہوا بھری ہو تو اس کی کیپیسٹی اتنی ہو کہ اس کے اندر 5 کلو ہوا آ سکتی، 6 کلو بھرنا چاہے نہیں آ سکتی. کہتے ہیں ہوا ادھر سے جائے ادھر دیر لگاتی ہے. کہتے ہیں اس سے اوپر والا مکان ہے روشنی کا. تو روشنی کو دیکھو، فرماتے ہیں اگر ایک مکان کے اندر آپ 100 چراغ جلا دیں، ایک چراغ جلاؤ، روشنی ادھر سے سورج نکالتا ہے، سر نکالتا مشرق سے، پورے زمانے میں پھیل جاتا ہے. ایک مکان کے اندر ایک چراغ جلاؤ، روشنی ہے اس کی، پورے کمرہ اس کا منور ہو گیا ہے. اگر اس جگہ پہ 100,000 چراغ جلا دیے جائیں تو مکان کمرہ یہ نہیں کہتا کہ پہلے چراغ کو نکالو تو دوسری روشنی آ سکتی. کہتے لیکن اس کے اندر بھی ایک کثافت پائی جاتی، اور وہ کثافت یہ ہے کہ اگر کوئی دیوار درمیان میں آ جائے یہ اس کو کراس نہیں کر سکتا. کہتے اس سے اوپر والا چوتھا مکان ہے روح، جو فرشتے کا مکان. کہتے فرشتہ ہے جس کے مقابلے میں درمیان کے اندر پہاڑ آ جائے تب بھی کراس کر جاتا ہے، سمندر آ جائے تب بھی کراس کر جاتا ہے، آسمان آ جائے تب بھی کراس کر جاتا ہے. کہتے ہیں پھر اس سے بھی، اس کے لیے بھی ایک معاملہ کثافت کا رہتا ہے. باقی وہ یہ ہے کہ جب تک اپنی جگہ نہ چھوڑے دوسری جگہ پہ جا نہیں سکتا. میں نہیں سمجھا سکا ہوں. حضرت جبرائیل امین سے پوچھا گیا تھا بتاؤ کب جلدی کرنا پڑی. کہتے ادھر یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں کے اندر لٹکا کے اوپر سے رسا کاٹ دیا ہے. میں بیٹھا ہوں سدرا پہ 7 آسمانوں سے اوپر، مجھے حکم ملتا ہے اس کے نیچے گرنے سے پہلے اپنا پر بچھا. اب زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 برس کی راہ ہے، پھر جو آسمان کی موٹائی ہے پھر 500 برس کی راہ ہے. 7 آسمانوں سے اوپر سدرا پہ بیٹھے. کہتے ہیں میری رفتار کا حال یہ ہے، پھر میں یوسف علیہ السلام کے زمین پر گرنے سے پہلے آ کے پر بچھانے والا ہوں. آئے میں نے پر بچھا دیا. اب یہاں پہ جو میر عبد الواحد بلگرامی کی بات ہے سبا سنابل میں، فرماتے جب تک جبرائیل امین نے سدرا کو چھوڑا نہیں وہاں پہ آئے نہیں. کہتے اس سے بھی اوپر کا مکان ہے روح انسانی کا. کہتے آصف بن برخیہ کہیں پہ گیا نہیں اور تخت وہاں پہ رکھ دیا ہے، نہ اٹھا ہے نہ ہلا ہے، اپنی جگہ پہ نہ حرکت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. عزیزان گرامی قدر، میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے کہ انہوں نے 5واں معنی داتا گنج بخش الحجویری نے یہ کیا ہے. 8 معنی کیے ہیں، یہ منجد کے اندر تقریباً 17-18 معنی اس کے بیان ہوئے. تو اب میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصطلاح تصوف میں ولی کون ہوتا ہے. اس پر جو کلام کیا ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں، وہ فرماتے الولیو الولی فی اصطلاح صوفیہ من کان قلبہ مستغرقا فی ذکر اللہ تعالی یسبحون اللیل والنہار لا یفترون ممتلیا بحب اللہ تعالی لا یسع غیرہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم لا یحب احدا الا للہ ولا یبغض احدا الا للہ. اونچی آواز سے سبحان اللہ کہتے. کہتے اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا دل غیر کی محبت سے خالی ہو جائے، اس کے دل کے اندر اللہ کے ماں سوا کی محبت نہ اترے، اللہ کے ماں سوا اس کے اندر دل میں ٹھکانہ نہ کر سکیں. جس کا دل غیر اللہ کی محبت سے خالی ہو جائے، رب کی محبت مستقل طور پر اس کے دل میں جگہ بنا لے. وہ جاگتا ہے تو اللہ کے لیے، سوتا ہے تو اللہ کے لیے، اٹھتا ہے تو اللہ کے لیے، بیٹھتا ہے تو اللہ کے لیے. غیر کی محبت اس کے سینے میں آ نہیں سکتی. وہ کسی کو دیتا ہے تو اللہ کے لیے، نہیں دیتا ہے تو اللہ کے لیے، دوستی رکھتا ہے تو اللہ کے لیے، دشمنی رکھتا ہے تو اللہ. رب ذوالجلال سے رب ہی کو چاہتا رہتا ہے، صبح و شام اللہ اللہ کے نام کی مالا جپتا رہتا ہے. اور وہ غیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے مقابلے آنے والے، چاہے اس کے باپ دادا کیوں نہ ہوں، چاہے اس کا کنبہ قبیلہ کیوں نہ ہو، چاہے اس کے بیٹے بیٹیاں کیوں نہ ہوں، لا یحب احدا الا للہ ولا یبغض احدا الا للہ. وہ محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، دشمنی کرتا ہے تو اللہ کے لیے.
اس کا دل غیر کی محبت سے خالی ہو جاتا ہے اور اپنے دل پر، اپنے دل و دماغ کی تختی پر مستقل طور پر رب کی محبت کا نقش جما لیتا ہے اور پھر اپنا قدم اٹھاتا ہے اس کے لیے، اس سے اسی کو چاہتا ہے، اس کی خوشنودی، اس کی رضا، اس کی آرزو، اس کی طلب، اس کی تڑپ، اس کو پانا، اس کا ہو جانا۔ جب اس کے سوا کوئی اور شے اس کا مقصود نہ رہ جائے پھر ادھر سے آواز آتی، بندے آ، تیرا دل غیر کی محبت سے خالی ہو گیا، میں نے تیرے دل کو اپنا مسکن بھی بنایا، بسیرا بھی بنایا، تو نے میری خاطر ہر کسی کو چاہنا چھوڑ دیا، میں نے تیری خاطر ہر کسی کو چاہنا شروع کر دیا۔ ارے تو میری طرف راغب ہوا، میں اپنی رحمت اور رضا کے چہرے سے تیری طرف راغب ہو گیا۔ اے بندے آ، اب تو میرا ہو گیا، میں تیرا ہو گیا، اب تیرا ذکر بھی پھر میرا ذکر قرار دے دیا جائے، تیری یاد بھی پھر میری یاد قرار دے دی جائے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو فرمایا گیا کہ پھر اللہ ہی کے لیے اٹھتا ہے، اللہ کے لیے بیٹھتا ہے، اللہ ہی کی خاطر دوستی رکھتا ہے، اللہ کی خاطر دشمنی رکھتا ہے، اور یہ جو ان کے ہاں یہ بات ہے کہ اللہ اللہ کے نام کی مالا جپتے رہتے ہیں، اس کا کیا مرتبہ ہے؟ حدیث میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت عالیہ میں، ظاہر بھی پاک ہوتا ہے، باطن بھی پاک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی مالا جپے تو اس کا مرتبہ کیا ہے؟ حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی جگہ پر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے لوگ بیٹھ جائیں تو وہ محفل 4 حالتوں سے خالی نہیں رہتی۔ معلوم ہوا کہ ظاہری طور پر بھی اللہ کا ذکر ہو تو محبت کی اس سبب سے رب ذوالجلال کی رحمتیں ضرور برستی۔ حضرت پیر میر علی شاہ تاجدار گولڑا ہے سلسلہ چشتیہ کے، ان سے کسی نے پوچھا کہ میں زبان سے ذکر کرتا ہوں، میرا دل نہیں کرتا، اندر نہیں اترتا، تو فرماتے ہیں کیا اللہ کا یہ فضل کم ہے کہ جسم کا ایک عضو تو رب کے ذکر میں لگا ہے؟ اور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے جب سب کچھ پورا نہ کیا جائے تو کچھ فائدہ نہیں۔ فرماتے ہیں نہیں، میں ان میں نہیں ہوں۔ کہتے ہیں میں کہتا ہوں جتنا کرتے جاؤ اس کی برکت سے اور ہوتا چلا جائے گا، تھوڑا کرو پھر آگے بڑھتے جاؤ گے، پھر آگے بڑھتے جاؤ۔ اور یہاں فرمایا لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتھم الملائکہ وغشیتھم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ۔ فرمایا جب بھی کوئی قوم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھ جائے 4 حالتوں سے خالی نہیں رہتی، الا حفتھم الملائکہ وغشیتھم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عنده۔ ان کے لیے رب کی رحمت جو ہے وہ اپنی چادر تان لیتی ہے ان کے سروں پر، رب کی رحمت کے فرشتے اپنے پروں کی چادر تان لیتے ہیں ان کے سروں پر، اور وہ سمجھتے ہیں ہم زمین کی گود میں بیٹھے۔ حضور فرماتے ہیں نہیں، وہ رب کی رحمت کی آغوش میں بیٹھنے والے ہوں، ان کے دل پہ اطمینان اترتا ہے۔ اسی لیے کسی صحیح صوفی کو دیکھو، کہتے فکروں سے آزاد ہوتا ہے، جھنجھٹوں سے آزاد ہوتا ہے، دنیاوی معاملات سے آزاد ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ ایک خاص طمانینت حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا ترا اس پہ یہ ہے کہ صرف دل پہ سکینہ نہیں اترتا، اس کا مرتبہ یہ ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ رب ذوالجلال اس بندے کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں خود فرمانا شروع کر دے۔ جو بندہ بھی اللہ والوں کی محفل میں آ کے ذکر الہی کرتا ہے اس کا تذکرہ رب کی بارگاہ میں بھی ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، قال ذکر اللہ۔ صحابہ کرام کے جھرمٹ میں آ کے سرکار نے فرمایا کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں جو تمہارے رب کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ شے ہے اور تمہارے اعمال میں بلندی درجات لانے والی، تمہارے سونے چاندی کے خیرات کرنے سے بھی بہتر ہے، تمہارے جہاد کرنے سے بھی بہتر ہے، تلوار لے کر میدان جنگ میں اترنے سے بہتر ہے، ان کی تلواروں سے اپنے آپ کو زخمی کروانے سے بہتر ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے، بتائیے۔ اس کے جواب میں سرکار نے فرمایا ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ معلوم ہوا جس وظیفے کو اللہ کے ولیوں نے اپنایا ہے وہ اتنا مرتبہ ہے۔ اور پھر حدیث میں حضرت ابو سعید خدری کہتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العباد افضل عند اللہ درجۃ فی یوم القیامہ، آقا بتائیے قیامت کے دن اللہ کے بندوں میں سب سے اونچے مرتبے پر فائز ہونے والا کون ہے؟
یہ فتویٰ کسی عالم دین کا نہیں، یہ فتویٰ کسی مفتی صاحب کا نہیں، یہ کسی فتویٰ کسی صاحبزادہ کے صاحب کسی شیخ الحدیث کا نہیں، آمنہ کے لال کا اپنا فرمان ہے۔ پوچھا گیا سب سے اونچے درجے پہ کون فائز ہوگا؟ جواب میں گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی، رحمتوں کے پھول برسے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والیاں۔ معلوم ہوا کہ جہاں ذکر کرنے والے اونچے درجے پہ ہوں گے وہاں پہ ذکر کرنے والیاں بھی اونچے درجے پہ جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں سوال کسی اور نے کیا تھا، پھر میں آگے بڑھ گیا، میں نے پوچھا قلت ومن الغازی فی سبیل اللہ، آقا یہ تو آپ نے فرمایا ذکر کرنے والوں کا درجہ اونچا ہے، تو جو اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اپنے بال بچوں کو چھوڑے، میدان جنگ میں اتلے، تلواریں لہرائے، تلواروں کے سائے کے اندر اس کی نمازیں ہوں، اپنا وطن چھوڑے، اپنا شہر چھوڑے، اسلامی سرحد پہ پہرا دے، الغدوۃ والروحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، اس کی ایک صبح ایک شام دنیا اور اس کے اندر رہنے والی ہر شے سے بہتر ہے، تو کیا یہ غازی فی سبیل اللہ بھی ان سے نیچے ہوگا یا اونچے ہوگا؟ اس کے جواب میں سرکار نے جواب دیا، فرمایا لو ضربا بسیفہ فی الکفار والمشرکین حتی ینکسر ویختدب دما لکان الذاکرون اللہ افضل منہ افضل منہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میدان جنگ میں اترنے والا غازی فی سبیل اللہ جو خالص اللہ کے لیے جہاد کرنے والا ہو، خالص اللہ کے لیے اسلامی سرحد پہ پہرا دینے والا ہو، میدان جنگ میں اترے، کافروں کے نرغے میں جائے، بے دردی سے، بڑی جرت سے، بڑی بہادری سے لڑے، لڑتے لڑتے اس کی تلوار کند ہو جائے، تلوار کند ہو کر زمین پہ پڑے اور خود وہ خاک و خون میں لت پت ہو جائے، اللہ کی قسم اللہ کا ذکر کرنے والے پھر بھی افضل ہیں، پھر بھی افضل ہیں، پھر بھی۔ اب یہ مرتبہ دیکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا عطا کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے مرتبے تو اتنے اونچے ہو گئے، تو جو لوگ ان کا ذکر کرنے آتے ہیں ان کو بھی کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ایک ہی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں حضرات، سبحان اللہ بلند آواز سے کہی۔ حضرت صاحبزادہ صاحب بھی تشریف فرما ہے، بات میری لمبی ہو رہی ہے، مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، اب جو ذکر کرنے ان کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں ان کو بھی کچھ ملے گا یا نہیں؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، راوی کون ہے اس کا؟ صاحب النالین والسواک والغص، پوری زندگی سرکار کے جوڑے اٹھا کر سر پہ رکھنے والا صحابی، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ چشم تصور میں کہو کہ جوڑے رکھنے سر کو مل جائیں بندہ تاجدار ہوگا، بادشاہ ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود تو کیسا بادشاہ ہے، قربان جائیں اس پر، پوری زندگی سرکار کے جوڑے اٹھا کے رکھے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ کہتے ہیں میں بیٹھا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں، ایک شخص حاضر ہوا، اس نے آ کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کیف تقول فی رجل احب قوما لم یلحق بہم، آقا اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو کسی قوم سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتا ہے لیکن ان سے ملا نہیں؟ ملنے کے معنی تو کئی ہو سکتے ہیں، میں بہت تفصیل نہیں عرض کر سکتا اس مقام پر آپ کی خدمت میں۔ عزیزان گرامی قدر، ایک ملنا یہ بھی ہو سکتا ہے ان کے مرتبے تک نہیں پہنچا، ان جیسی عبادت نہیں کرتا، ان جیسا زہد و ورع نہیں رکھتا، ان جیسے وظیفے نہیں کر سکتا، ان جیسا تقوی و پرہیزگاری کو نہیں پا سکتا۔ اور اس پر اعلیٰ حضرت نے بھی کہا ہے خود آپ، وہ فرماتے ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح ہے کاملو۔ رضویات کے جو ماہر ہیں وہ غور فرمائیں گے اس بات پر، یہ شعر بھی ہزاروں شعروں پر باری ہو جاتا ہے، یہ ساری ہدایت کے بخشش پڑھو لیکن شعروں کا انداز اپنا ہی ہے۔ ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح ہے کاملو، میرے آقا نگاہ کرم ہو